کہ اس وقت مسلم لیگ نواز جو ہے اس کی لیڈرشپ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے بلوچستان بھی پہنچے، ایم کیو ایم بھی اپنے ٹکٹ کٹوا کے اپنے خرچے پہ لاہور پہنچی، وہ معاملات بھی ان توقعات کے مطابق یا وہ نتائج نہیں نکلے جو میاں صاحب یا ان کی جماعت چاہ رہی تھی۔ ایم کیو ایم کو آصف علی زرداری صاحب نے دو ان کے اہم لوگ، معتبر لوگ، جس میں رضا ہارون اور انیس صاحب جو تھے، ان کو شہباز شریف جس دن دورے پہ تھے اپنی جماعت میں شامل کیا۔ بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے یا مسلم لیگ نواز کا یہ دعویٰ ہے کہ ایم کیو ایم اور ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی ایک ریزن ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے سے جو پولیٹیکل بینیفٹس لے سکتی ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس نہیں ہے۔ وہ یوں نہیں ہے کہ اگر ایم کیو ایم کا اتحاد پیپلز پارٹی کے ساتھ آتا ہے تو اسے بلدیاتی الیکشن میں بھی شیئر ملے گا، انہیں گورنر سندھ میں ملے گا، انہیں سندھ حکومت میں بھی شیئر ملے گا، انہیں وفاق میں بھی ملے گا۔ میں یہی چاہ رہی تھی کہ وفاق کی طرف آئیں، الگ الگ صوبے سارے شیئرز وہ ایک نہیں، وہ کہیں نہ کہیں کنیکشن پارٹیوں کا وفاق کے ساتھ رہنا بڑا ضروری ہے۔ جی وہ ہے، وہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیونکہ صوبائی حکومتوں کی بھی اہمیت ہوتی ہے، وہاں بھی ایک وزارتیں ہوتی ہیں، گورنر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی اتحاد جو ہے خطرے میں پڑ گیا ہے۔ زرداری صاحب وہاں ان ہو گئے۔ پھر بلوچستان، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور منفرد واقعہ ہے کہ سٹنگ نگران وزیر داخلہ جو ہے وہ اچانک اسلام آباد سے روانہ ہوتے ہیں، اپنا ریزائن ٹیبل پہ چھوڑتے ہیں اور 3 بلوچی پگیں خریدتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک بلاول صاحب کے لیے اور ایک زرداری صاحب کے لیے۔ وہ اپنے آبائی حلقے میں پہنچتے ہیں، زرداری صاحب کو ریسیو کرتے ہیں، انہیں سلوٹ کرتے ہیں اور اپنی تمام تر جو سیاسی وفاداریاں ہیں ان پہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ پھر نواب ثناء اللہ ظاہری صاحب کو آپ نے 27 دسمبر کو دیکھا تھا، جنرل قادر بلوچ صاحب ہو گئے۔ وہاں پہ زرداری صاحب نے ایک بلوچ کارڈ کھیلا ہے جو شاید وقت کی ضرورت بھی ہوگا، تو وہ 16 میں سے، کیونکہ بلوچستان کی 16 قومی اسمبلی میں سے سیٹیں ہیں، تو الیکٹیبلز کی شکل میں وہ 5-6 پہ پہنچ گئے ہیں۔ کاف لیگ کا آپ نے ذکر کیا، چودھری شجاع صاحب جس انداز میں بولتے ہیں یا جو ان کا انداز گفتگو ہے، وہ یا تو سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب سمجھ سکتے ہیں یا چودھری صاحب خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا جو مہمان جو کرے گا غلط ہو جائے گا، وہ غلط ہو سکتا ہے۔ چودھری صاحب برادران نے 4 ڈسٹرکٹ عمران خان سے بھی لیے ہوئے تھے، جن میں منڈی بہاؤدین تھا، سیالکوٹ تھا، گجرات تھا، اور ادھر تلاگنگ میں بھی وہ تھے۔ ان کے ڈی پی او ڈی سی اوز وہ خود لگواتے تھے۔ اب چودھری شجاع صاحب نے جو پریس ریلیز آئی، انہوں نے جو مجھے سمجھ آئی یا پریس ریلیز کے لفظوں کے ذریعے انہوں نے کوئی صوبائی اور قومی ملا کے 25 سیٹیں مانگ لیں۔ جب میاں صاحب کو راستے میں سمجھایا گیا کہ چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے اور وہ یہ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا مطلب یہ بھی دورہ ناکام ہے۔ ٹھیک ہے سر، تو بظاہر ایم کیو ایم سے بھی اتنی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ ایک اور جو اس وقت بڑا خطرہ ہے، پی ٹی آئی کو تو ہائی ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں، وہ میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کو یہ ہے کہ ان کے پاس اپنی جماعت کے لوگ بھی ہیں اور راجہ ریاض جیسے منحرف اراکین وہ بھی ہیں۔ اب ان پہ بھی مطلب پتہ نہیں، جو بھی دوسرا پارٹی میں تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں اختلافات۔ اب راجہ ریاض صاحب جو ہے ان کو سیٹ کیا ہے تو طلال چودھری کی وکٹ اڑ گئی ہے۔ دانیال عزیز بولا ہے، اس کو راضی کرتے ہیں تو احسن اقبال صاحب کی سیاست جاتی ہے۔ روہیل اصغر صاحب جو NA-21 لاہور سے ہیں، بڑے پرانے اور بڑے معتبر ہیں لاہور کے، ان کے حلقے میں ایاز صادق صاحب پہنچ گئے ہیں، اس سیٹ پہ بھی پھڈا۔ اور روہیل اصغر صاحب کا یہ کہنا ہے میاں صاحب کو، جو کہ رپورٹ ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ اس نے کہا میں آزاد لڑ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر شوج آباد میں جو ہے دیوان عاشق بخاری صاحب ہیں، وہ بھی الیکٹیبلز ہیں، اور رانا قاسم نون صاحب تحریک انصاف کے خلاف ایک
مطلب کاروائی ڈال کے نون کو پیارے ہوئے تھے، اب ان کو بھی راضی کرنا ہے، وہ حلقہ بھی خطرے میں ہے۔ پھر لیا سے ثقلین بخاری صاحب ہیں، وہ پچھلے دنوں مطلب بغیر پوچھے وضاحتیں دے رہے تھے اپنی جماعت کو، جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ بھی کوئی کاروائی کی گئی ہے۔ پھر تہمینہ دولتانہ جیسے جو لوگ تھے ان کو بھی کوئی اچھا بیہیو کر کے وہاں سے پارٹی میٹنگ سے نہیں نکالا گیا۔ اچھا یہ اب ادھر آ گئی ہے استحکام پارٹی، کیونکہ میاں صاحب رانجھا سب دا سانجھا، انہوں نے سب کو راضی کرنے کا جو ٹھیکہ لیا تھا وہ مشکل ہو جائے۔ اب استحکام پارٹی اور نون لیگ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے 50 سیٹیں مانگ لی ہیں، ٹھیک ہے، ہر کوئی تو اس کے بعد ایاز صادق صاحب نے جو ہم تک بات پہنچی، انہوں نے کہا ہے پھر سانو 10-80 کی تو الیکشن لڑنے، ٹھیک ہے سر، یہ سچویشن تو یہ ہے یہ بڑی گمبھیر قسم کی ہے۔